ناظرین، رحمت ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک طرف باری اور پریشے کی خوبصورت محبت مزید نکھرتی ہوئی نظر آئے گی، جبکہ دوسری طرف رمیسہ بیگم کی نئی چالیں زبیدہ بیگم کی زندگی کو پہلے سے بھی زیادہ مشکل بنانے والی ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ڈرامے کی کہانی کو غیر ضروری طور پر طول دیا جا رہا ہے، کیونکہ جن معاملات کے حل ہونے کی امید پیدا ہو رہی تھی اب انہیں دوبارہ پیچیدہ بنایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی چند اقساط پہلے تک یہی لگ رہا تھا کہ علیزے کی مسلسل فزیو تھراپی رنگ لانے والی ہے اور وہ جلد اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے گی۔ اسی طرح زبیدہ بیگم کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں بھی اچھے گھروں میں ہو چکی ہیں۔ دونوں داماد سمجھدار، محبت کرنے والے اور اپنی بیویوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ ایسے میں اگر یہ دکھایا جاتا کہ زبیدہ بیگم اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں اور ان کے داماد ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کہانی مزید متاثر کن ہو سکتی تھی۔ لیکن افسوس کہ آج بھی زبیدہ بیگم کو اسی بے بسی اور خاموشی کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے۔ ایسے میں بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر اتنی قربانیاں دینے، بیٹیوں کی بہترین تربیت کرنے اور انہیں اچھے گھروں میں رخصت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر زبیدہ بیگم آج بھی ہر ظلم خاموشی سے برداشت کر رہی ہیں، دوسری طرف نہ رمیسہ کی حقیقت سامنے آنے کا کوئی واضح اشارہ مل رہا ہے اور نہ ہی انایا باری اور پریشے کی زندگی سے مکمل طور پر نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ سچ پوچھیں تو باری اور پریشے کی شادی تک ڈرامے کی کہانی کافی مضبوط لگ رہی تھی۔ تب تک سب کو صرف یہ انتظار تھا کہ آخر باری اور پریشے کب ایک ہوں گے، لیکن اب بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اصل کہانی کی بجائے مختلف مسائل کو بار بار نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ البتہ اگر اس وقت ڈرامے میں کوئی چیز ناظرین کو سب سے زیادہ پسند آ رہی ہے تو وہ باری اور پریشے کی شادی کے بعد کے خوبصورت لمحات ہیں۔ آنے والی قسط میں باری اور پریشے نے کسی دعوت میں جانا ہے۔ ادھر باری تیار ہونے لگتا ہے جبکہ پریشے بھی خاص اہتمام سے تیار ہوتی ہے۔ جیسے ہی باری تیار ہو کر کمرے میں داخل ہوتا ہے، چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں پریشے پر جیسے جم جاتی ہیں۔ پریشے بے حد خوبصورت لگ رہی ہے اور باری کے چہرے پر خوشی صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، سچ بتاؤں تو تمہیں دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پریشے حیرانی سے پوچھتی ہے کہ آخر کیوں؟ جس پر باری کہتا ہے، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو اور دنیا کی کوئی چیز ہماری خوشیوں کے درمیان نہ آئے۔ باری کی یہ بات سن کر پریشے شرما جاتی ہے اور اس کی مسکراہٹ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ بعد میں جب دونوں دعوت سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو باری راستے میں گاڑی روکتا ہے اور پریشے کو آئس کریم کھلانے لے جاتا ہے۔ یہاں بھی اس کی محبت بھرے انداز کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ صرف آئس کریم خریدنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے پریشے کو کھلاتا بھی ہے۔ پریشے کے چہرے پر خوشی اور اطمینان واضح محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اگر پریشے کی زندگی پر غور کیا جائے تو شاید یہی وہ خوشی ہے جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی، کیونکہ اس نے بچپن سے اپنے والد عالم صاحب کو دیکھا، اپنی والدہ زبیدہ بیگم کی قربانیاں دیکھیں اور ایک ایسی شادی شدہ زندگی دیکھی جس میں عورت صرف سمجھوتے کرتی نظر آئی۔ شاید اسی وجہ سے اس کے دل میں شادی کے نام سے ایک خوف موجود تھا، لیکن پہلے اپنی بہن علیزے اور زہیب کی محبت دیکھنے کے بعد اور اب باری کا خلوص دیکھ کر پریشے کو یقین آ رہا ہے کہ دنیا میں اچھے شوہر بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی عزت، محبت اور خوشی کو اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری طرف رمیسہ اور زبیدہ بیگم کا معاملہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والا ہے۔ گھر چھوڑنے کی تیاریوں کے دوران رمیسہ کا غصہ ایک بار پھر کاشف پر نکلتا ہے۔ سامان سمیٹتے ہوئے وہ اسے تانے دیتی ہیں کہ اگر تم پیسے ضائع نہ کرتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ کاشف بھی مسلسل تنقید سے اب عاجز آ چکا ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہے کہ آپ ہر بات میں آخر مجھے تانے دینا کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟
لیکن رمیسا اس کی بات سننے کی بجائے اسے نئی ہدایات دینا شروع کر دیتی ہے اور کاشف سے کہتی ہے کہ وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے تمہارے والد کو تم پر مزید شک ہو۔ زبیدہ پہلے ہی تمہیں غور سے دیکھ رہی ہوگی اور میں نہیں چاہتی تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے ہمارے منصوبے متاثر ہوں۔ اس کے بعد پورا خاندان سامان کے ساتھ دادی اماں کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور ناظرین یہی وہ وقت ہے جب اصل مسئلے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ رمیسا گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ذہنی طور پر فیصلہ کر چکی ہے کہ کون سا کمرہ کس کے پاس ہوگا اور گھر کا نظام کس طرح چلے گا، یہاں تک کہ وہ دادی اماں کے پرانے فرنیچر کو بھی تبدیل کرنے کی بات کرتی نظر آتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر زبیدہ بیگم کو شدید دکھ پہنچتا ہے۔ وہ رمیسا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رمیسا حسب معمول سخت رویہ اختیار کرتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو عالم صاحب سے کہہ کر پورے گھر کی ترتیب بدلوا دوں گی۔ یہ سب سن کر زبیدہ بیگم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ زوبیہ سے کہتی ہیں کہ یہ صرف ایک کمرہ نہیں تھا، اس کمرے سے دادی اماں کی یادیں وابستہ تھیں۔ میں وہاں عبادت کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی اور مجھے وہاں بیٹھ کر بہت سکون آتا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ رمیسا مجھے وہاں جانے بھی نہیں دے گی۔ زوبیہ اپنی والدہ کی تکلیف محسوس کرتی ہے اور انہیں مشورہ دیتی ہے کہ عالم صاحب سے کھل کر بات کریں، لیکن زبیدہ بیگم ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رمیسا کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، اگر میں نے شکایت کی تو مسئلے کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائیں گے۔ لیکن ناظرین، سچ کہوں تو یہاں مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ زبیدہ بیگم کو اب پہلے جیسی خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اب ان کی بیٹیاں اپنی اپنی زندگیوں میں خوشحال ہیں، ان کے پاس اچھے سسرال ہیں اور محبت کرنے والے شوہر بھی ہیں۔ ایسے میں انہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، بلکہ میرے خیال میں تو انہیں شروع ہی میں واضح طور پر کہہ دینا چاہیے تھا کہ وہ رمیسا کے ساتھ ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتیں۔ یہاں مجھے دادی اماں پر بھی افسوس ہوتا ہے، کاش وہ زندگی میں ہی گھر کے معاملے کو واضح کر دیتیں تاکہ ان کے جانے کے بعد زبیدہ بیگم کو اس طرح کے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ادھر پریشے اپنی والدہ کی پریشانی محسوس کر رہی ہے۔ وہ خود خوش رہنے کی کوشش کرتی ہے باری کے ساتھ، لیکن ماں کی تکلیف اسے اندر ہی اندر بے چین رکھتی ہے۔ باری بھی اس تبدیلی کو محسوس کرتا ہے۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو، اور اگر پریشے نے حقیقت بتا دی تو مجھے لگتا ہے کہ باری فوراً زبیدہ بیگم اور زوبیہ کو اپنے گھر میں آنے کی پیشکش کر دے گا، کیونکہ اب تک باری نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پریشے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف علیزے اور زہیب کی کہانی میں بھی ایک جذباتی موڑ آ چکا ہے۔ کئی مہینوں کی محنت اور مسلسل فزیو تھراپی کے بعد زہیب کو امید تھی کہ علیزے جلد اپنے قدموں پر چلنے لگے گی، لیکن آنے والی قسط میں ڈاکٹر ایک مایوس کن بات کرتا ہے۔ وہ تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد کہتا ہے علیزے میں مزید بہتری کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ سن کر زہیب کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ کیا واقعی کوئی اور راستہ نہیں؟ میں تو چاہتا تھا علیزے دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے، لیکن ڈاکٹر اسے زیادہ توقعات وابستہ نہ کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ بات زہیب کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری طرف علیزے بھی زہیب کی مایوسی محسوس کرتی ہے، اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہو سکتا ہے جہاں علیزے خود اپنی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی۔ ممکن ہے وہ فیصلہ کرے کہ اگر سب امیدیں کھو رہے ہیں تو وہ خود اپنے لیے امید بنے گی، اور اپنی مضبوط قوت ارادی اور مسلسل محنت کے ذریعے وہ کچھ ایسا کر دکھائے گی جس سے ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً وہ منظر بے حد جذباتی ہونے والا ہے، اور مزہ تو تب آئے جب اس کے بعد علیزے اور زہیب کا باقاعدہ انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہو اور زہیب کی شکل میں ایک اچھے شوہر کی مثال قائم ہو۔ ناظرین، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا علیزے اپنے قدموں پر چلنے لگے گی یا ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔